لاکھوں منتوں مرادوں کے بعد انسان کی شادی ہوئی ہو تو ماہگیرہ جیسے چونچلے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل یہی حال 100 روزہ مصروفیت کا جشن منانے والوں کا دیکھا. پہلے سوچا تھا کہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن پھر خبر ملی کہ جس طرح 5 گھنٹے کی ایک تقریب قومی خزانے کی مدد سے اسلام آباد میں ہوئی ہے اور جیسے کروڑوں کے اشتہارات اخبارات کو ملے ہیں، اسی طرز پر پنجاب اور پختونخوا میں بھی تقریب کا انعقاد ہوگا. تو اس میں تھوڑا سا رنگ میں بھنگ ڈال لیتے ہیں. سوشل میڈیا اور نیوز انڈسٹری کو روزانہ کی بنیاد پر چوئنگ گم اچھالی جاتی ہے کہ لو اب اس کی جگالی کرو. وہ سب کچھ میں اور آپ دیکھتے پڑھتے اور سنتے ہیں، لہٰذا ان کا تذکرہ یہاں پر کر کے میں حکمران جماعت کے مقصد کو تقویت نہیں بخشوں گی. بات کچھ اور کرتے ہیں. پیٹرول، مہنگائی یا بجلی کے نرخوں کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے نوجوانوں، تھوڑے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے. لیکن اس کے بعد یو ٹرنز اور کوکڑنامکس کے شور میں اصل سوال دبا دیا جاتا ہے کہ آخر آپ کا پلان کیا ہے. کوئی مڈ ٹرم، کوئی شارٹ ٹرم یا کوئی لانگ ٹرم ریلیف کیا ہے جو آپ اس عوام کو دینا پسند کریں گے جس کو کہا جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ ہوم ورک بڑا مکمل ہے اور ٹیم سلیکشن کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ تو ماسٹر ہیں اس میدان میں. تو پلان کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا پلان ہے اس حکومت کا، اور نہ ہی کوئی واضح طور پر بتایا جاتا ہے. ایک سادہ مثال ہے کہ جیسے گزشتہ حکومت انرجی کرائسس اور دہشت گردی پر قابو پانے کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے اس گول کو کلیئر واضح رکھا اور مرحلہ وار اس پر کام کیا، اور اس دوران کنٹینر اور سول نافرمانی کی تحریک جیسے معاملات کو بھی بھگتایا. اس وقت اہم سوال یہ ہے کہ گنے کا کاشتکار کیا کر رہا ہے، کرشنگ سیزن کب شروع ہو رہا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ انتخابات سے کچھ عرصہ قبل بہت ساری شوگر ملز مالکان کے افراد آپ کی جماعت میں نہ صرف شامل ہوئے لیکن اب وہ اہم سرکاری عہدوں پر بھی فائز ہیں. تو لہٰذا یہ سوال زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ سرکاری نرخ کیا نکلتا ہے، اور پھر ہمیں کاشتکار کی زبانی سنوائیں کہ اس کو مل کیا رہا ہے. 20 کلو آٹے کی قیمت کا کیوں حساب نہ پوچھوں؟ مجھے اگر ڈالر کی قدر کی کمی بیشی کا کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے تو بھی سوال یہ کرنا بنتا ہے کہ ادویات کی بڑھتی قیمتوں کا حساب کون دے گا. آپ چاہتے ہیں کہ پیٹرول اور بجلی کے نرخوں کا جو مسئلہ ہے وہ ککڑوں کڑوں کے شور میں دبا دیا جائے. مجھے ذاتی طور پر سونے کے زیورات سے کوئی وہ سمجھ نہیں ہے اس معاملے کی، لیکن پھر بھی سوال یہی بنتا ہے کہ اگر ایک مڈل کلاس گھرانہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہے تو باپ کتنی رقم اپنی جیب میں رکھ کر بازار جائے. آپ اپنا گھر ریگولرائز کروا رہے ہیں تو تجاوزات کے نام پر جن دہاڑی داروں کا ٹھیلا اور سودا بلڈوز ہو رہا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ اور اس سب میں یہ جو تجاوزات کے نام پر ہو رہا ہے، کیا آپ کے اینگلو ینگ مین کو مائکرو اکانومی کا کچھ سمجھ بوجھ ہے؟ اور پھر آئی ڈی اسلام آباد کے معاملے میں جس طرح سے آپ کو دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال لیا گیا ہے وہ کمال مہارت ہے. مطلب آپ ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنے سینیٹر کی ایک فون کال پہ بغیر تحقیقات کیے آئی جی کا تبادلہ یا اس کو معطل کر دیا، لیکن آپ کے اوپر کوئی ایک خراش تک نہیں آ رہی. یہ کہتے رہنا کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں 6 ماہ کے لیے خاموش ہو جائے، یا فلاں کو نیب کی چھری تلے رکھ کے ہم منظر سے ہٹا دیں، اس طرح سے تو حکومت نہیں چلے گی. اور یہ 100 روز تو گزر گئے ہیں، باقی کیسے گزریں گے؟ اب آپ کی یہ کٹانومکس کے شور میں جبری گمشدگیوں کے وہ سینکڑوں کیسز کیسے بھول جاؤں جو کہ آپ کے 100 ڈیز میں ریکارڈ کا حصہ بنے. صحافت کے میدان میں سین وائس جسے کہنا چاہیے، ان لوگوں کو فائنینشیل کرنچ کے نام پر منظر سے ہٹایا جا رہا ہے. اسی طرح سے یہ قومی اسمبلی جس کے 2 معزز اراکین کو گزشتہ دنوں اچانک سے ECL پر ڈال دیا گیا اور ان کو بیرون ملک سفر کرنے سے روک دیا گیا بلکہ گرفتار کر لیا گیا.
یہ وہی قومی اسمبلی ہے جس کا قائد حزب اختلاف گزشتہ 58 روز سے نیب کی تحویل میں ہے. مطلب آپ کس چیز کا جشن منانا چاہ رہے ہیں جہاں پر سیاستدان کی مسلسل تذلیل ہو رہی ہے اور کروائی جا رہی ہے. آپ کے وزیر اطلاعات کے پاس دوہری ذمہ داری ہے. ایک تو یہ کہ مسلسل اور فضول بولتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ اس عہدے کی تذلیل کروائی جائے اور اتنی دفعہ کروائی جائے کہ جو سیاستدان کا کچلا ہوا امیج ہے اس کو سینٹ سے بار بار نکلوا کر بس اس کی تدفین کا مرحلہ ہو جائے. ویب پورٹل اور شکایت سینٹر کا بڑا شور مچا اور بڑی تالیاں پیٹی گئیں، لیکن کسی نے پلٹ کر یہ محسوس تک نہیں کیا کہ یہ 18ویں ترمیم پر کیسا ڈاکہ ہے. صوبے کی مائکرو مینیجنگ کا اختیار وفاق نے قبر کیسے حاصل کر لیا جناب؟ مطلب اس پہ بات ہی نہیں کرنی کیونکہ جی ہینڈسم بڑا ہے، کی کریے. وہ معیشت جو کہ اور وہ سٹاک ایکسچینج جو کہ گزشتہ برس تک ابھرتی منڈیوں میں جس کا نام آ رہا تھا، ایسا کیا ہوا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ کے مطابق سرمایہ کار کے لیے اگلے 10 برسوں میں اس اکانومی کو خطرات میں گھرے ہوئے بتایا جا رہا ہے. راولپنڈی میں سمیع الحق مرڈر کیس ہو یا پختونخوا کا ایس پی طاہر داور شہید جو اسلام آباد سے اغوا ہوا اور پھر اس کی میت افغانستان سے وصول کی گئی، یا پھر ضلع اورکزئی کا وہ بلڈ بات جس کو اتنی بھی اہمیت نہیں ملی جتنی کراچی کونسلیٹ کے باہر کھڑے کار سرکار میں مداخلت کرتے ایک وزیر کو دی گئی. یہ واقعات آپ کے 100 روزہ حکومت کے دوران ہی ہوئے ہیں. کرتارپور کے حوالے سے میں سوچ رہی ہوں کہ ایک الگ سے بلاگ کروں، اور دعا ہے کہ تب تک ڈونلڈ ٹرمپ کا پریم پتر قصہ جو ہے اس کا بھی کوئی چوڑ چاندن ہو جائے، جیسا کہ فرینچ پریزیڈنٹ کے فون کال کے حوالے سے بتایا گیا تھا، یا پھر مودی جی کے ایک خط کے حوالے سے جو پھر بعد میں قصہ کھلا، یا پھر وزیر اعلیٰ وہ بھارتی پنجاب جو ہیں ان کا خط ہو، یا پھر ملیشیا والوں کو فون کر کے جس طرح سے دعوت ہتھیائی گئی ہے دورے کی، وہ بھی ایک کمال ہے. بہرحال خان صاحب، میرے خیال میں پناہ گاہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اگر اس کو مستقل بنیادوں پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت چلایا جائے، بالکل جیسے کا منصوبہ ہے، پروجیکٹ ہے، یا جیسے ملتان میں وائلنس اگینسٹ ویمن کا سینٹر ہے. اور پھر یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ خواتین کی داد رسی کے اس مرکز کی مالی مشکلات کو کون حل کرے گا. جاتے جاتے ایک اہم سوال ہے کہ گزشتہ دنوں لاہور میں وفاقی لا آفیسرز 34 میں سے 31 کو کھڈے لائن لگایا گیا ہے. ایسی کیا افتاد آن پڑی تھی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، مطلب اس پر تو کوئی بات ہونی چاہیے. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ پہلے جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کو سینہ پھلائے دعوے کرتے رہتے ہیں، چاہے اور اگر کوئی سوال کرے تو آپ عظیم لیڈر کی خصوصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں.